بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ اجمعین. محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی قسط میں ہم نے ایک اہم سوال کا جواب تلاش کیا تھا. آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا کیسی تھی؟ فرشتے کس مخلوق کو دیکھ کر حیران تھے؟ اور زمین پر فساد کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اب اس دوسری قسط میں ہم اس داستان کو آگے بڑھاتے ہیں. آج کی اس سیریز میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا فرمایا، کس طرح انہیں علم عطا کیا گیا، اور وہ لمحہ جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا. آئیے اس عظیم ترین تخلیق انسان کی اصل حقیقت کو سمجھنے کا سفر جاری رکھتے ہیں. پچھلے کی سیریز میں ہم نے ایک ایسی دنیا کی جھلک دیکھی تھی جہاں آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. پہلی قسط میں ہم نے اس دنیا کا حال سنا تھا جہاں آدم علیہ السلام ابھی ظاہر نہیں ہوئے تھے، جہاں ایک مخلوق کی سرکشی نے زمین کو اندھیروں میں ڈبا دیا تھا، اور فرشتوں نے سوال کیا تھا کیا پھر وہی فساد لوٹ آئے گا؟ لیکن آج کہانی ایک نئے آسمان کو چھوتی ہے. آج وہ لمحہ آنے والا ہے جس نے پوری تخلیق کا راستہ ہی بدل دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا، خاموشی چھا گئی، اور پھر وہ اعلان ہوا جس نے کائنات کو ہلا دیا. اللہ نے ارشاد فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. یہ اعلان صرف ایک فیصلے کا نہیں تھا، یہ انسانیت کے سفر کی شروعات تھی. آج کی اس قسط میں ہم دیکھیں گے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا عظیم منظر، ان کو دی گئی علم کی دولت، اور وہ لمحہ جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا لیکن ایک نے انکار کر دیا. یہی انکار انسان اور شیطان کی دشمنی کی شروعات تھی. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو عزت دی گئی، علم دیا گیا، اور فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا سوائے ایک کے. لیکن آج کہانی اپنے سب سے بڑے موڑ پر آتی ہے. جنت کے حسین باغ، نہ بھوک نہ پیاس، نہ کوئی تھکن، ایک بے مثال سکون، اطمینان. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اللہ کی رحمتوں میں رہ رہے تھے. بس ایک درخت، ایک حکم اور ایک آزمائش. لیکن دور کہیں ابلیس وسوسوں کی آگ میں جل رہا تھا. وہ دشمن جو عزت کھو کر قسم کھا چکا تھا کہ انسان کو بہکائے گا. پھر وہ لمحہ آیا، وہ لمحہ جس نے تقدیر کا رخ بدل دیا. وسوسہ، غلطی، بھول، ندامت، شرمندگی، اور پھر توبہ کی وہ عظیم دعا جس نے انسان کو دوبارہ سر اٹھانے کی طاقت دی. اللہ نے انہیں بخش دیا، لیکن ساتھ ہی فرمایا اتر جاؤ زمین کی جانب، وہاں تمہاری آزمائش ہوگی. اور یوں انسانیت کا سفر شروع ہوا. زمین، محنت، آزمائش اور جنت کی تلاش، یہ تھی آدم علیہ السلام کی کہانی. روشنی، لغزش اور رحمت کی ایک مکمل سیریز.
اب میں آدم علیہ السلام کی پوری تفصیلی کہانی آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ بہت زمانہ پہلے، جب نہ کوئی انسان تھا، نہ شہروں کی رونق، نہ زمین پر بسنے والے دل، اس وقت بھی زمین پر ایک مخلوق آباد تھی، جنات۔ وہ زمین پر رہتے، آبادیاں بناتے، لیکن پھر ان میں سے بہت سے گمراہ ہو گئے، فساد پھیلانے لگے اور زمین خون سے بھر گئی۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، جنہوں نے باغی جنات کو وحشیانہ فتنہ ختم کرنے کے لیے مار بھگایا۔ زمین دوبارہ خاموش ہو گئی۔ اسی دوران اللہ تعالی نے وہ فیصلہ فرما دیا جس نے پوری کائنات کی تاریخ بدلنی تھی۔ ایک دن اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہو گئے۔ انہوں نے ادب سے عرض کیا، یا رب، کیا آپ ایسے کو پیدا فرمائیں گے جو زمین میں فساد کریں اور خون بہائیں؟ جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور پاکی بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کا سفر شروع ہوا اور فرشتوں نے پہلی بار جانا کہ انسان کے اندر کچھ ایسا ہوگا جو کسی اور مخلوق میں نہیں ہوگا۔ اللہ نے مختلف قسم کی مٹی اکٹھا کرائی، سرخ، سفید، سیاہ، نرم، سخت، تر، خشک۔ اسی لیے انسان مختلف رنگوں اور مزاجوں کے ہیں۔ اللہ نے اس مٹی سے ایک مکمل پیکر بنایا، پھر اسے کچھ وقت تک ایسے ہی چھوڑ دیا۔ جنات اور فرشتے حیرت سے اس پیکر کو دیکھتے رہے۔ پھر اللہ نے اس پیکر مٹی میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور آدم علیہ السلام جی اٹھے، سانس لی، آنکھیں کھولیں، سوچا، سمجھا اور وہ پہلے انسان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اشیاء کے نام، ان کی حقیقتیں، ان کی صفات۔ جو علم کسی اور کو نہیں ملا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے پریشان ہو گئے، کہنے لگے، ہمیں نہیں معلوم۔ اے اللہ، جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے ہم وہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے تمام نام بتا دیے۔ اسی وقت فرشتوں نے جانا کہ انسان کو اللہ نے ایک عظیم علم عطا فرمایا ہے اور یہ علم ہی انسان کی فضیلت کا سبب ہے۔ اللہ نے حکم دیا تمام فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، احترام اور فرما برداری کا سجدہ، مگر ابلیس، جس کا نام پہلے عزازیل تھا، جس نے ہزاروں سال عبادت کی تھی، جو جنوں میں سے تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کہا، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ اس تکبر نے، غرور نے، گھمنڈ نے اسے محروم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا، تو ملعون ہے، تو مردود ہے۔ شیطان کی دشمنی انسان سے شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی، نعمتیں دی، سکون دیا، نہ وہاں کوئی خوف تھا، نہ بھوک، نہ پیاس۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے ان کی زوجہ حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دونوں جنت میں خوشی سے رہنے لگے۔ اللہ نے صرف ایک حکم دیا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ حکم آزمائش تھا، اور آزمائش کے بغیر انسان کی تکمیل نہیں۔ ابلیس جنت میں داخل ہوا، چال چلی اور آدم اور حوا علیہم السلام سے کہنے لگا،
اگر تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، فرشتوں جیسے ہو جاؤ گے۔ وسوسوں نے اثر ڈالا، کمزوری آ گئی اور دونوں نے درخت سے کھا لیا جسے کھانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ اچانک جنت کی روشنی دھیمی پڑ گئی، شرم محسوس ہوئی، لباس اتر گئے اور وہ پتے جوڑ جوڑ کر خود کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ کی ندا آئی، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ آدم اور حوا علیہ السلام رو پڑے، سچے دل سے توبہ کی، اللہ کے حضور روئے، معافی مانگنے لگے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی کیونکہ اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، لیکن دنیا کا سفر شروع ہونا تھا۔ اللہ نے فرمایا تم سب زمین پر اتر جاؤ، وہاں کچھ عرصہ رہو گے، وہیں پر موت ہوگی اور وہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ اور یوں انسان دنیا پر آیا۔ یہ دنیا امتحان گاہ بن گئی جہاں ایمان، صبر، نیکی اور سچائی کا امتحان ہے۔ جس نے اللہ کی ہدایت پر چلنا قبول کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے نفس اور شیطان کا پیچھا کیا وہ گمراہ ہوا۔ آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر اللہ کی عبادت کی، اولاد پھیلتی گئی، انبیاء آئے، قومیں بنی اور انسانیت کا سفر شروع ہوا۔ انسان مٹی سے بنا، لیکن اس کا مقام جو ہے نا وہ آسمانوں سے بھی بلند ہے۔ علم انسان کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ تکبر تباہ کرتا ہے، جیسے ابلیس تباہ ہوا۔ غلطی انسان کی فطرت ہے، مگر توبہ دروازے دوبارہ کھول دیتی ہے۔ دنیا امتحان ہے، جنت اصل گھر ہے۔ کہانی ختم ہو گئی، لیکن اس کا پیغام ہمیشہ باقی رہے گا۔ انسان کمزور ہے، لیکن اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ طاقتور ہے۔ جو جھک گیا وہی اٹھایا جاتا ہے۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں آدم علیہ السلام کی اطاعت نصیب فرمائے اور ابلیس کے تکبر سے بچائے۔ آمین رب العالمین۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہے تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔